ہمارے بڑے اہم مہمان جناب کھوڑو صاحب مرکزی رہنما ہیں، سابق صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں، پیپلز پارٹی کے بنیادی ارکان میں سے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ نثار کھوڑو صاحب، آپ کے وقت کا پہلے تو آپ مبارکباد قبول کریں، ایک بڑا پاور شو آپ نے انٹیریئر سندھ میں کر کے یو ہیو میڈ یور سیلف فیلٹ۔ میں سوال پہلا آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ محترم بیان دیا ہے بلاول بھٹو صاحب نے کل خاص طور پر کچھ مسلم لیگ نون کے بارے میں کہ جی وہ لین نہ کریں، ریاستی اداروں پر لین نہ کریں جو ہے، اور لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ہے، تو اس میں آپ کی کیا ریزرویشنز ہیں پیپلز پارٹی کی فورتھ کمنگ الیکشنز کے حوالے سے؟ جناب نثار کھوڑو صاحب۔ دیکھیں، اکثر بولا جاتا رہا، 2018 میں باتیں چلیں کہ جی لوگوں کو اکٹھا کر کے کسی کے ساتھ شامل ہونے کی ہدایت کی گئی۔ جو وزیر اعظم اس وقت کے جو تھے اس نے خود مانا اور ان کو ملے لوگ، کیونکہ وہ اکثریت تو جیتے نہیں تھے، نہ پنجاب میں نہ وفاق میں۔ اسی طرح سے ابھی یہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ جی الیکشن کے بعد کسی کے ساتھ ملایا نہیں جا رہا، الیکشن سے پہلے کسی نہ کسی کے ساتھ ملایا جا رہا ہے۔ اب یہ سیاست کی کمزوری ہے۔ ٹھیک ہے، پارٹی میں شامل کرنے کا اپنی جگہ پہ حق ہے، لیکن افسوسناک بات ہے کہ بلوچستان کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہاں اشارے بہت ہوتے ہیں اور اشاروں پہ سب کچھ چلتا ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ سیاست کے لیے کوئی خاص اچھی بات نہیں ہے۔ رہی بات کہ بلاول صاحب نے اگر ذکر کیا کہ جی لاہور پہ توجہ مرکوز کریں، تو میں اس لیے کہا تھا کہ بھائی شہباز شریف صاحب کی گاڑی کا اور اس کے اوپر پتھراؤ لاہور شہر میں ہوا۔ سوشل میڈیا پر اکثر یہ باتیں سنتی رہے کہ جی نواز شریف صاحب کو بلا بھرا کہہ رہے تھے لوگ اور وہ کسی اور پارٹی کا نام لے رہے تھے۔ اب جب یہ صورتحال ہو تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ شاید نواز شریف صاحب کو پنجاب میں پذیرائی نہیں مل رہی، اس لیے ایک فیس سیونگ کا کوشش ہے کہ جی دوسرے صوبوں میں بھی ان کے ساتھ کچھ لوگ مل جائیں اور پھر وہ کہہ سکیں کہ جی میں تو سارے پاکستان کا لیڈر ہوں۔ اب یہ کتنی حد تک کامیاب ہوتا ہے نہیں ہوتا، الیکشن کی سیٹ ایڈجسٹمنٹس کے لحاظ سے کیا چکر ہوتے ہیں، کیا جھگڑے ہوتے ہیں، کتنا کون کدھر رہتا ہے، کون کدھر چلا جاتا ہے، یہ اور بات ہے۔ یہ تب پتہ چلے گا جب سیٹوں کی اناؤنسمنٹ ہوگی۔ اچھا نثار صاحب، گزارش یہ ہے کہ سیاست میں لیول پلینگ فیلڈ میں اس کو کہتا ہوں کہ جب نگراں حکومت پنجاب میں ہے اور سال بھر کو ہونے آیا ہے، وہاں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، نگراں حکومت یہاں بھی ہے، لیکن یہاں ترقیاتی کاموں کے فنڈ جو ہیں مجمد کیے گئے ہیں۔ الیکشن شیڈول تو پنجاب میں بھی اناؤنس نہیں ہوا، سندھ میں بھی نہیں ہوا، سارے ملک میں نہیں ہوا، لیکن جب کے پی میں اور پنجاب میں یہ سارا کچھ چل رہا ہے تو سندھ نے کیا قصور کیا ہے، عوام نے کیا قصور کیا ہے کہ جی سندھ کے لوگوں کو اس طرح سے مطلب پریشان رکھا جاتا ہے۔ یہ لیول پلینگ فیلڈ میں اس کو مانتا ہوں۔ رہی بات پولیٹیکل پارٹیز کی، انہوں نے جدوجہد کرنی ہے، انہوں نے جلسے کرنے ہیں، جلوس نکالنے ہیں، یہ سیاست کا بنیادی حق ہے جس کو ہم استعمال کرنے کا حق ادا رکھتے ہیں، ہر جگہ کریں گے۔ اگر کہیں سے روکا جائے تھا تو پھر تو سیدھی سی بات ہوگی تھی کہ ہمیں سیاسی سرگرمیوں میں سے روکا جا رہا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ میں اس کو مانتا ہوں کہ سندھ کی ترقی نے کوئی قصور نہیں کیا، سندھ کے لوگ بہت تکلیف میں رہے ہیں اور آج کی حکومت یہ سارے فنڈ جو فریز کر چکی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نثار صاحب، گزارش یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بظاہر اندرون سندھ کوئی بڑا جلسہ نہیں کر سکی، ان کا کہنا ہے کہ اس دفعہ ایم کیو ایم کو بھی انہوں نے ساتھ بنا لیا ہے، جی ڈی اے کو بھی ساتھ بنا لیا اور چند الیکٹیبل ہے، تو پیپلز پارٹی اس لیے شور ڈال رہی ہے کہ اس دفعہ نون لیگ کی حکومت سندھ میں بھی بنے گی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں مسلم لیگ نون جو اتحاد ایم کیو ایم یا جی ڈی اے سے بنا رہی ہے تو کوئی سندھ حکومت کے لیے یا پیپلز پارٹی کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہے؟ بابا، نواز لیگ اور مسلم لیگ کا، نواز لیگ اور ایم کیو ایم کا جو اتحاد اگر بن بھی رہا ہے تو ان کی کنسنٹریشن ہوگی کہ کراچی اور حیدرآباد میں۔ کراچی یا حیدرآباد کی کتنی سیٹیں ہیں وہ آپ خود جانتے ہیں، اور چاہے وہ صوبائی ہوں چاہے مرکز کو، اتنی زیادہ بڑی سیٹیں نہیں ہیں، لیکن یہ بھی ابھی کا معاملہ ہے کہ جی ایک گڈ ول کریٹ کرنے کے لیے دونوں اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن آگے جب سیٹوں کی وراثت کا ٹائم آئے گا، سیٹوں کی ڈسٹریبیوشن کا ٹائم آئے گا،
اس وقت یقیناً یہ چپکلش ہوگی اور اس میں ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب رہی بات کہ ایک دوسرے کی سپورٹ کر رہے ہیں سیاسی میدان میں، کتنی دیر تک ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ ایم کیو ایم کو بھی پرانے زخم یاد آئیں گے، یا تو عوام اس کو یاد دلوائیں گے کہ آپ کن کے ساتھ مل گئے ہو، کن کے ساتھ مل گئے ہو. نواز لیگ کو بھی لوگ جانتے ہیں، سندھ کے لوگ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی یقیناً کبھی کبھی سندھ کی دل آزاری کیے بغیر رہ نہیں سکے تھے. نہیں میں دوسرا بھی سوال کر دوں. سائرہ بانو صاحب جی ڈی اے وہ ایک دفعہ ہمارے پروگرام میں کہہ رہی تھی کہ انہیں بھی کوئی کہا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے نون لیگ میں جائے. اگر جی ڈی اے بھی چلے جاتی ہے پیر بگڑا سمیت، کیا پیپلز پارٹی سنگل لارجر پارٹی پھر بھی رہے گی، یا نون لیگ یہ جو سمجھ رہی ہے کہ وہ الیکشن جیت جائے گی سندھ حکومت، خصوصاً سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا جی ڈی اے کے ساتھ ملا؟ دیکھیں صاحب، ہم ہر الیکشن میں اپنے پلیٹ فارم سے لڑے ہیں. نہ کبھی ایم کیو ایم سے اتحاد کر کے الیکشن لڑے تھے، نہ مسلم لیگ نون سے اتحاد کر کے لڑے تھے. ہم لڑے ہیں، اپنے بل بوتے پہ رہے ہیں، اپنے پلیٹ فارم پہ رہے ہیں. جی ڈی اے بھی ہماری مخالف رہی ہے، ایم کیو ایم بھی رہی ہے، نواز لیگ بھی ہے. تو ہم اپنے طور پر لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم جیت کے دکھا دیں گے. اچھا کھوڑا صاحب، ایک ضمنی الیکشن میں ہر چند کی وہ سیٹ تو نہ جیت سکے آپ، لیکن بڑے امپریسو ووٹس آئے تھے. ایک ضمنی انتخاب تھا یہاں پہ، اس میں مسلم لیگ نون کے کچھ ووٹ کم ہوئے، آپ کا ایک بڑا رائز آیا ہم نے دیکھا. پنجاب میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں اپنے چانسز آنے والے الیکشنز میں؟ ایک خاص تناظر میں پوچھ رہا ہوں کہ ایک بظاہر پاپولر پارٹی جو ہے وہ شاید اس ریس سے باہر ہوگی، تو اس کی اگر وہ باہر ہوگی تو اس کی عدم موجودگی میں پیپلز پارٹی کے پنجاب میں کیا چانسز ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پارٹی الیکشن سے باہر رہے گی. ساری پارٹیوں کو الیکشن لڑنے کا حق ملے گا. وہاں 4-5 پارٹیاں ہیں جو اپنا اپنا اثر رسوخ رکھتی ہیں. نواز لیگ بھی رکھتی ہے، کیو لیگ بھی رکھتی ہے، پی ٹی آئی بھی رکھتی ہے، استحکام پارٹی بھی رکھتی ہے، پیپلز پارٹی بھی رکھتی ہے. یہ 4-5 الیکشن لڑیں گے. پنجاب میں دنگل ہوگا اور اس میں ہو سکتا ہے اسپلٹ ڈیسیشن آ جائے، کسی کو کلیئر میجورٹی نہ ملے. یہ میں دیکھ رہا ہوں جو ہو سکتا ہے قابل عمل ہو. رضا کوڑ صاحب یہ بتائیں کہ نواز شریف بظاہر ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اگلا وزیر اعظم لاہور راتی عمرہ سے نہیں بلاول بھٹو ہوں گے. کیا چاروں صوبوں میں آپ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اکثریت بنا کے 172 سے وفاق میں وزیر اعظم بلاول بھٹو بن سکے جو محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے صاحبزادے ہیں؟ صاحب جی، ہر پارٹی کو اپنی اپنی حرکت کرنے کا حق ہے. پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی حرکت میں آ چکی اور دوسری جگہوں پہ بھی آ گئی. بلاول صاحب کے پی جا رہے ہیں، بلاول صاحب بلوچستان جا رہے ہیں، بلاول صاحب پنجاب بھی جائیں گے. سندھ کا جلسہ تو آپ نے کل دیکھ لیا، وہ صرف ایک جلسے کا، ایک ضلع کا جلسہ تھا. یہ تھر پار کر پرانا ایک ضلع ہوتا تھا، اب تو چلو 3 ضلع بن گئے اس میں، لیکن یہ صرف ایک ضلع کا جلسہ تھا، یعنی 3 ضلعوں کا. اب اس کے علاوہ کسی کو نہیں کہا گیا تھا کہ آئے. میاں صاحب نے تو سارے پنجاب تو کیا سارے ملک سے لوگ بلائے تھے، اور سارے ملک سے لوگ جو تھے وہ بھی اس اندازے مطابق نہیں آئے، اور انہوں نے خود اعتراف کیا کہ ہمارے لوگ جلسوں میں پہنچ نہیں سکے کیونکہ جی ہمیں ٹریفک جام ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. لیکن وہ خود مانتے ہیں پی ایم ایل این والے کہ کافی سارے لوگ نہیں آ سکے. اب یہ ان کا کہنا ہے کہ نہیں آ سکے یا آنے ہی نہیں تھے، یہ اور بات ہے. تو ہم اپنی طور پر کوشش کر رہے ہیں. ہم جی کھوڑا صاحب، یہ میں دوبارہ ایک ذرا چاہوں گا ری ایمفیسائز، اہم پوائنٹ ہے کیونکہ آنے والے الیکشن کے حوالے سے بلاول بھٹو صاحب نے تو صاف کہا ہے کہ یہ اداروں کی جو بات کی ہے انہوں نے، تو کیا خطرات ہیں؟ چونکہ لگ یہی رہا ہے کہ ہر جگہ پہ انہیں پذیرائی ہو رہی ہے، گورنر ہاؤس میں وہ اپنی پارٹی کی میٹنگز پنجاب میں کر رہے ہیں. تو ڈو یو تھنک کہ پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ والے خطرات درست ہیں یا غلط ہیں یا صحیح ہیں؟ اگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے میٹنگز ہوتی ہیں، تو کیا ہم سندھ والے چیف منسٹر ہاؤس میں جا کے میٹنگ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. گورنر ہاؤس میں میٹنگ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. اور پنجاب میں اگر ہو رہی ہیں
तो फिर जवाब तो नून लीग से पूछना चाहिए कि ये किस तरह का इलेक्शन लड़ने की कोशिश हो रही है। इसलिए हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर सकते हैं कि ये किस तरह से हो रहा है और क्यों हो रहा है। खोड़ू साहब, क्या ऐसी चीज़ भी है कि आपके लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन चलाने से रोका जा रहा है, या कुछ लोगों के सुना है स्टाफ लिस्ट में नाम डाले हैं? आपको हुकूमत से, निगरान हुकूमत से खदशात है क्या कि ये किस हद तक नून लीग को फेवर कर रही है और पीपल्स पार्टी को कॉर्नर कर रही है? मैं क्यों नहीं कह सकता। जब पंजाब में निगरान वजीर आला होने के बावजूद तरक्याती काम हो रहे हों, नए नए स्कीमें अनाउंस हो रही हों, और सिंध में जो अप्रूव्ड स्कीमें हैं उसके भी फंड फ्रीज किए जाएं, जबकि यहाँ भी निगरान हुकूमत है। इलेक्शन शेड्यूल न सिंध में आया है न पंजाब में आया है। अगर इस तरह से ये सूरत हाल है तो फिर मैं क्यों नहीं कहूँगा कि वफाकी हुकूमत इस तरह से क्यों बर्ताव कर रही है कि पंजाब के साथ तो कोई कदगन नहीं लगाया गया, लेकिन सिंध पर जिसने इतना सारा बारिशों में, सैलाबों में सफ़र किया, उनकी तरक्याती स्कीमें बंद की जा रही हों, तो जाहिर है अब तो कहूँगा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। खोड़ो साहब, आप क्या कहते हैं, खुदा न खास्ता जो सैलाब में तबाहकारी आई थी सिंध में, वो भी फंड रोक लिए गए हैं? सर, उनके जो घर बनाने के लिए हमने इंटरनेशनल मदद ली, उस मदद को भी रोका गया है। जो घर बना के उनको घर का मालिक बनाया जा रहा था, उस जमीन का मालिक बनाया, मालिकाना हुकूक दिए जा रहे थे औरतों को, वो भी स्पीड बंद हो गई, वो भी फंड नहीं आए। तो फिर मैं क्या कहूँ कि सिंध ने बहुत बड़ा कसूर किया था कि जिसने पाकिस्तान बनाया।